جو بنیاد تھی that was پاکستانی qualification. So after 1 year I realized کہ یہاں کی سوسائٹی میں انٹیگریشن بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور اس انٹیگریشن کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ I always say language, language and language. بھائی ہمارے رہتے ہیں یورپ کے تقریباً تمام ممالک کے اندر، امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا میں ہر جگہ، لیکن ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انٹیگریٹ نہیں کر پاتی، وہ بالکل الوف رہتی ہے اس سارے سسٹم سے. پاکستان میں بچوں کو ڈگریز دی جاتی ہیں لیکن سم ہاؤ بچوں کو اسکلز نہیں دیے جاتے. بالکل. اب جب اسکلز کی بات کرتے ہیں تو نیٹورکنگ از اے اسکل that you can use not only to integrate but make new connections. Germany is, you could say, one of the safest and strongest economy in Europe. Europe کی اگر آپ بات کریں تو Europe stands and rely on German economy because Europe میں جتنا بھی سسٹم ہے یہ social welfare system ہے. 80% of German economy is dependent on these small scale, medium scale and huge multinational companies. جیسے جرمن کا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہے وہ بہت بڑا نام بن چکا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر آپ انوویٹ نہیں کریں گے، اف یو ول ناٹ برنگ ان ٹیکنالوجی، تو آپ کا بزنس ماڈل ورلڈ وائڈ کمپیٹ نہیں کر پائے گا. پاکستان گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنی جو اسکلڈ لیبر ہے وہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور آج ایک بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہ پروگرام ضرور دیکھنا چاہیے. جرمنی میں جو اپرچونیٹیز ہیں اس کے حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے. بڑے ایک ڈائیورسیفائڈ پروفیشنل ہیں، ایچ آر پروفیشنل بھی ہیں. اس کے علاوہ جو جرمنی کی کرسچن ڈیموکریٹک یونین جو پولیٹیکل پارٹی ہے، فرینکسٹال ڈسٹرکٹ جرمنی کی جو ہے وہاں پہ یہ اس کے بورڈ ممبر ہیں، اور بڑی ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں. اس کے علاوہ چونکہ ایچ آر پروفیشنلز ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جرمنی میں کیا جو پروفیشنز ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے جو ہیومن ریسورس ہے پاکستان اس کی وہاں پہ کھپت ہو سکتی ہے. نعمان عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر، اینڈ اٹس مائی پلیئر کہ آج میں وی نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ذرا اپنے تھوڑا سا آپ جرنی کے بارے میں بتائیے گا، کس طرح سے کب آپ جرمنی گئے، کس طرح سے وہاں پر، اور پھر یہ آپ وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا سر ایک بریف سا انٹروڈکشن دیجیے گا اس میں. اب ان مائی انٹروڈکشن از پریٹی سمپل. سو فرسٹ آف آل آئی ایم اے بورن پراؤڈ پاکستانی، اور اس میں آئی فیل پرائڈ ان سیئنگ دیٹ کہ آئی ایم اے بورن پاکستانی. اس کے بعد آئی ایم ون آف دوز گریجویٹس who completed their masters in Pakistan, اور وہ پاکستان میں ماسٹرز کی بیسس پہ who went to many different countries. Of course اس کے بعد میں نے لنڈن سے بھی پڑھائی کی، اس کے بعد میں نے یو ایس سے بھی پڑھائی کی. ابھی میں اپنا ڈاکٹریٹ جو ان سے وہ گلاسکو سے کہہ رہا ہوں، بٹ جو بنیاد تھی that was پاکستانی qualification. جی جی. اور آپ نے بات کی میرے ایچ آر کے جرنی کی. سو بیسکلی آئی ایم اے گلوبل ایچ آر پروفیشنل، اور آئی ہیو ورکڈ ان ملٹیپل کنٹریز لائک قطر، سعودی عربیہ، یو کے میں ٹائم اسپینڈ کیا. اس کے بعد جرمنی میں آئی ایم بیسڈ فرام لاسٹ almost 10 years. 2017 میں I moved to Germany, and that was the time when I decided and I felt کہ Germany could be my second homeland after Pakistan. اب why Germany? Because Germany کی بہت سی ایسی values ہیں جو کہ میری personal values کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے align کرتی ہیں. تو یہ تو میرا آپ یہ کہہ لیں کہ پروفیشنل انٹروڈکشن ہو گیا. جو پولیٹیکل انٹروڈکشن ہے جس کی آپ نے بات کی، تو جرمنی میں جب آپ شفٹ ہوئے 2017 میں، سو آفٹر 1 year آئی ریئلائزڈ کہ یہاں کی سوسائٹی میں انٹیگریشن بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور اس انٹیگریشن کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آئی آلویز سے لینگویج، لینگویج اینڈ لینگویج. بالکل. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو انٹیگریشن ہے نا، یہ بڑا ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے. بہت سارے پاکستانی بھائی ہمارے رہتے ہیں یورپ کے تقریباً تمام ممالک کے اندر، امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا میں ہر جگہ، لیکن ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انٹیگریٹ نہیں کر پاتی. وہ بالکل الوف رہتی ہے اس سارے سسٹم سے. وہ بالکل اپنے پاکستان سے کام پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر
پاکستان کے بارے میں ہی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سوچتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, انٹیگریٹ نہیں کر پاتے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ بات آپ نے کی. It's a mindset. Unfortunately, I have to say, by using your platform کہ پاکستان میں بچوں کو ڈگریز دی جاتی ہیں, لیکن سم ہاؤ بچوں کو اسکلز نہیں دیے جاتے. بالکل. اب جب اسکلز کی بات کرتے ہیں تو نیٹورکنگ از اے اسکل دیٹ یو کین یوز ناٹ اونلی ٹو انٹیگریٹ بٹ میک نیو کنیکشنز. آپ نے جب کسی جگہ پہ جانا ہے, کسی ایونٹ میں جانا ہے, کسی کانفرنس میں جانا ہے, تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیسے میٹ اینڈ گریٹ کرنا ہے. بالکل. اور جرمن سوسائٹی کی جہاں تک تعلق ہے, یو آر دا ون ہو ہیز ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. بالکل. اب یہ اسکل ہمارے لوگوں کو انفارچونیٹلی نہیں آتا. اس کا کیا وجہ ہے؟ ایک تو شائع رہتے ہیں, کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. دوسرا یہ کہ لینگویج اس طرح سے نہیں آتی ہے. ایک جرمن کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا آئس بریک کرنے کے لیے. آپ کو آئس بریک کرنی پڑے گی. جو ہی آپ وہ آئس بریک کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے. بالکل. اب اس کے ساتھ میں وہ باتیں کروں جو ہمیں کنیکٹ کر سکتی ہے. اس میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ ویدر کے بارے میں ایشو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, کلائمیٹ کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اکانومی کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. پالیٹکس از کائنڈ آف اے نو گو ایریا, کیونکہ سم ہاؤ اس میں تھوڑی سی ڈبیٹ آ سکتی ہے. اس طرح سے ریلیجن از کائنڈ آف اے نو گو ایریا, اس میں بھی ڈفرینسز آ سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. جی جی. اچھا سر, یہ بتائیے گا, یورپ بڑا ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹربولنٹ فیز میں سے گزر رہا ہے, خاص طور پہ جب چند سال پہلے بریگزٹ ہو گیا, پھر اس کے بعد ابھی ہم وہاں پہ بھی اکنامک کرنچ ہے, فرانس کے اندر بھی اکنامک کرنچ ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے. لیکن جرمنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ابھی سیفر سائڈ پہ ہے. تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جرمنی کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو سیکیور رکھا ہوا ہے, اور کیسی اکانومی ہے اس وقت جرمن؟ Germany is, you could say, one of the safest and strongest economy in Europe. یورپ کی اگر آپ بات کریں تو یورپ stands and rely on German economy because یورپ میں جتنا بھی سسٹم ہے یہ سوشل ویلفیئر سسٹم ہے. سو سوشل ویلفیئر سسٹم مینس کہ اسٹیٹ ایکٹ ایز اے مدر, ویلفیئر کرتی ہے, ہیلتھ سسٹم پرووائڈ کرتی ہے آپ کو. آپ کی جاب لیس کلیمس, اگر کوئی جاب لیس ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, اور وہ پیسہ زیادہ جرمنی سے جنریٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جرمنی کی اکانومی میں بھی تھوڑی سی ڈپ آئی تھی. اگر آپ لاسٹ گورنمنٹ دیکھیں جو ایس پی ڈی اور گرین پارٹی کی گورنمنٹ تھی, جس کو ہم ٹریفک لائٹ گورنمنٹ بولتے ہیں, اس میں اکانومی کافی زیادہ ڈکلائن کی تھی. اب جو سی ڈی یو کی گورنمنٹ ہے, جس میں ہم کہتے ہیں جو ہمارے چانسلر ہے فریڈریش میرز, ان کی پالیسیز نے جرمنی کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے, اکانومی دوبارہ سے اوپر آ رہی ہے. اس میں جو مین سلوگن ہے میڈ ان جرمنی, میڈ فار جرمنی اور میڈ فار یورپ. کیونکہ جرمنی میں بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, مرسیڈیز ہے, بی ایم ڈبلیو ہے, ایس اے پی از اے ہیوج کمپنی, فولکس ویگن ہے, بی ایس ایف از اے بگ کمپنی, بڑی بڑی ملٹی نیشنلز لائک کے ایس بی فار ایگزامپل, جو پاکستان میں بھی ہماری سبسڈری ہے. سو وی سینٹ گلوبل مشینری آل اوور دا ورلڈ. اب اس کا جو ریونیو جرمنی میں آتا ہے, سو دیٹ از دا مین سورس. جی جی. اب آپ یہ کہہ لیں کہ 80% آف جرمن اکانومی از ڈپینڈنٹ آن دیز اسمال اسکیل, میڈیم اسکیل اینڈ ہیوج ملٹی نیشنل کمپنیز. اچھا, یہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیالکوٹ سے ہے, اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹری, تو یہ جو ساری ڈسٹرکٹ ہے, بلکہ ساری ڈویژن ہے, گوجرانوالا ڈویژن, اس میں تو بھری ہوئی ہے یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے ذریعے سے. گجرات, سیالکوٹ, وزیر آباد, گوجرانوالا, سارا یہ خطہ بھرا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمن ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے اس کو اتنا بینیفیشیل بنایا جا سکتا ہے, جیسے جرمن کا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز جو ہے وہ بہت بڑا نام بن چکا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتا؟ اب اس میں دیکھیں یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا بزنس ماڈل. بزنس ماڈل آپ کے پاس ہے. جی جی. اب یہ بزنس ماڈل کو ڈے ٹو ڈے اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم انوینشن کی ضرورت ہے, انوویشن کی ضرورت ہے. سوری, اگر آپ انوویٹ نہیں کریں گے, اف یو ول ناٹ برنگ ان ٹیکنالوجی, تو آپ کا بزنس ماڈل ورلڈ وائڈ کمپیٹ نہیں کر پائے گا. تو میرے خیال سے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. دیٹس واٹ آئی آلویز سے. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے, پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, پاکستان کی اکانومی بڑی ڈائیورس ہے. اونلی تھنگ از دیٹ پاکستان نیڈس انٹرنیشنل اسٹیج. آپ کو اس کی برانڈنگ کرنے کی بالکل آنا چاہیے. فار ایگزامپل یہاں کے جو آپ کا سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں, آپ کے فٹ بالز ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں, آپ کی ایڈیڈاس کی بہت سی مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہوتی ہے ٹیکسٹائل کی. بالکل. اس کے علاوہ آپ یہ ڈینم جینس کی جو مینوفیکچرنگ ہے بہت زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے. بٹ سم ہاؤ ان پاکستان وی ڈونٹ ہیو دیز برانڈس. آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس سارا اکوپمنٹ ہے, انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, بٹ سم ہاؤ دس از ناٹ بینگ کنورٹیڈ انٹو اے برانڈ.
پاکستان تب ترقی کرے گا جب آپ ان ساری پروڈکٹس اور سروسز کو برانڈ میں کنورٹ کریں گے. دین اٹ وڈ بی میڈ ان پاکستان ود پرائڈ which is scalable in rest of the world. سر سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک میرے خیال ہے جو خاص طور پہ یوز کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. آپ ایک ایچ آر پروفیشنل ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جرمن مارکیٹ میں کون سے سکلز جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے اور کس طرح سے پاکستانی یوتھ وہ سکلز ایکوائر کر کے تو جرمن جا سکتی ہے، وہاں پہ ایک اچھا مستقبل بنا سکتی ہے. I will shock you with the figures. In Germany, more than 100,000 skilled labor کی شارٹیج رہتی ہے سالانہ. اب اس کی کہاں پہ ضرورت ہے؟ نرسنگ سٹاف آپ کو چاہیے، ہاسپٹل میں جتنا بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ آپ کو چاہیے. ڈوئچے بان بگ نیم، جرمن جو ٹرین سسٹم ہے اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ویئر اینڈ ٹیئر کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے بھی آپ کو سٹاف چاہیے. آپ کو ٹیکنیشینس چاہیے، آپ کو پلمبرس چاہیے، you name it. There are many professions, blue collars and white collars as well, جب آئی ٹی سیکٹر کی بات کرتے ہیں. اب پاکستانی یوتھ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 لینگویج. یہیں سے لینگویج سیکھے، B1 B2 C1 C2 تک لینگویج پروفیشنسی جو ان سی ہے وہ آپ اچیو کریں اپنے ماسٹرز اور بیچلر ڈگری کے ساتھ. سیکنڈ پوائنٹ، مائنڈ سیٹ. ڈیولپ اے گلوبل مائنڈ سیٹ. اب گلوبل مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ریلیجنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ڈفرینٹ اکانومیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ڈفرینٹ کلچرس کی سینسٹیوٹیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. وہ جو ہم بات کرتے ہیں نیٹورکنگ اسکلز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وین یو ہیو دس گلوبل مائنڈ سیٹ دین یو ول کنیکٹ ود دا گلوبل اپرچونیٹیز. اور اس کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کو ایک ایکو سسٹم کریٹ کرنا چاہیے جہاں سے ہمارے جو ٹیکنیکل لیبر ہے، وائٹ کالر جو مائنڈ ہے، اس کی موبلائزیشن یورپین کنٹری میں، یو کے میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں وہ فاسٹ ہو. بالکل. کیا گورنمنٹ ایسا میکنزم بنائے، کیا ایسا سسٹم بنائے؟ جیسے گلف کنٹریز کے لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ لیبر ایکسپورٹ کی جاتی ہے، لیکن یورپین کنٹریز کے لیے اس طرح سے ادارے نہیں ہیں. اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے امیگرینٹس کشتیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں. بڑا انفارچونیٹ ایک چیز ہے ہمارے ملک کے بہاف پہ. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی کھپت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. پاکستان گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنی جو اسکلڈ لیبر ہے وہ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے؟ پاکستان گورنمنٹ کو مین چیز میں پھر بات کروں گا ڈپلومیسی. اس کی وجہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل انڈیا گاٹ این ایگریمنٹ ود فرانس، ود آسٹریا، ود جرمنی فار لیبر موبلائزیشن آن فاسٹ ٹریک. جی. But unfortunately we do not have these kind of agreements. First we need these kind of agreements جس میں ہمارے پاس بندہ ہے یہاں پہ، اسکل کی شارٹیج یورپ میں ہے، وہ بندہ فاسٹ ٹریک موبلائز ہو، اپ اسکلنگ، لینگویج ایبلٹی، گلوبل مائنڈ سیٹ پلس فاسٹ ٹریک موبلائزیشن ان دیٹ کنٹری. اور وہ ہوگا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنیکشن کے ساتھ. یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان شوڈ ہیو این ایگریمنٹ ود گورنمنٹ آف آسٹریا، گورنمنٹ آف جرمنی. سو میرے خیال سے گورنمنٹ آف پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے ٹو ہیو این ایگریمنٹ ود دا گورنمنٹ آف یورپین کنٹریز فار فاسٹ ٹریک لیبر موبلائزیشن. ابھی میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے بارے میں کافی انفارمیشن حاصل کی ہے، رانا مجہود صاحب سے پرسنلی 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی لاسٹ ویک، اینڈ دے ہیو ڈیفائنڈ a good framework. انہوں نے country of destinations define کی ہے. First they have worked in the Middle East corridor, now they are moving towards the European corridor. اب اس میں انہوں نے ڈیفائن کرنا ہے کون کون سے پروفیشنز ہیں جہاں پہ اسکلس کی شارٹیج ہے، کیسے ان اسکلس کی شارٹیج کو یہاں پہ ہم نے اپنی جو لیبر ہے یا بلو کالر ورک فورس ہے یا وائٹ کالر ورک فورس ہے ان کو اپ اسکل کرنا اور لینگویج ایبلٹیز دینی ہے. اچھا سر، on top of it گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. اچھا نعمان صاحب، یہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کو ایسے ادارے، ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ایک تو سکلز پرووائڈ کریں، اس کے بعد ان کی ایک اوتھینٹسٹی ہو، جو سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ وہ بندہ یا وہ خاتون یا مرد جو ہے یہ اسکل جانتا ہے اور وہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے ایز اے لیبر ٹو اینی کنٹری آف ڈیسٹینیشن. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس طرح کے ادارے قائم کرنا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ دو طرفہ ہے. آپ نے یہاں سے بھی اس کو سرٹیفائی کرنا ہے. The government of Pakistan certify this individual as a certified welder or certified plumber or certified engineer. That's very important. On top of it, جو آپ کا کنٹری آف ڈیسٹینیشن ہے وہاں کی بھی جو لوکل باڈی ہے بالکل اس کو بھی اس کو سرٹیفائی کرنا ہے. فار ایگزامپل نرسنگ اسٹاف کی ہم بات کر رہے ہیں تو آف کورس وہاں کے نرسنگ اسٹاف کے اسٹینڈرڈ بہت
high हैं. High. Clinical practices in बिल्कुल. hospitals of Germany are way better than clinical practices in the hospitals of Pakistan. जी जी. तो आपकी जो नर्स है यहाँ की, उसको आपने उस क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए अप स्किल करना है, एंड देन दिस बॉडी इन जर्मनी शुड सर्टिफाई कि वी एक्सेप्ट दैट अप स्किलिंग और वी एक्सेप्ट दैट नर्सिंग सर्टिफिकेट. सो इन माय ओपिनियन इट्स $1 million क्वेश्चन जो आपने पूछा है, एंड दैट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड. नाज़रीन, आपने नुमान अज़ीज़ साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई. HR प्रोफेशनल हैं और बता रहे हैं कि जर्मनी में हर साल 1 लाख स्किल्ड वर्कर की लेबर शॉर्टेज होती है. पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है. ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है जो यहाँ पर स्किल ना सिर्फ स्किल प्रोवाइड करें बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्किल्स प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, कि जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी हो और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर के ममालिक में जाकर एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग कर सकें. और पाकिस्तान के ज़ाहिर है फॉरेन एक्सचेंज में हमारा जो डायस्पोरा है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है. तो हमें अपने इस डायस्पोरा को, इस लेबर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की भी ज़रूरत है पाकिस्तानी ताकि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे. अब तक के लिए इतना ही. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.